بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم سب لوگ اس مادی دنیا میں رہتے ہیں اور ہماری خواہشات بھی مادی ہوتی ہیں۔ ہم اس شخص کو خوش نصیب سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، کوئی مہنگی گاڑی ہو، کوئی بہت بڑا بزنس یا بنگلہ ہو، یا وہ شخص بہت زیادہ شہرت یافتہ ہو۔ لیکن حقیقت میں یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی خوش بختی کی بات ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں دنیا میں تو فائدہ دے سکتی ہیں لیکن آخرت میں نہیں۔ آج ہم آپ کو جن شخصیات کا تعارف کروائیں گے، آپ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے محترم اور مقدس ہستی خدا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان سے منسوب ہر ایک چیز کو مسلمان بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے خیال میں ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ساتھ ساتھ آپ سے منسوب تبرکات سے بھی محبت کی جائے۔ یقیناً یہ بات ہر مسلمان کے دل و دماغ میں پوری طرح راسخ ہو چکی ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایسے خاندان سے ملوانے والے ہیں جو ترکی کا ایک بڑا مشہور خاندان ہے۔ یہ خاندان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 59ویں اولاد ہیں۔ ان کا تعلق ترکی کے ایک شہر فاتح سے ہے۔ ان کا کام سن کر آپ واقعی ان پر رشک کریں گے۔ دوستو، یہ خاندان ایک عرصے سے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکہ شریف کی حفاظت پر مامور ہے۔ تقریباً 7ویں صدی سے لے کر آج تک یہی خاندان اس مبارک پوشاک کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہر سال ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو تقریباً 160 سالہ قدیم مسجد میں لوگوں کا رش لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے سبھی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ منظر واقعی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ جب مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حرکہ شریف یا پوشاک مبارک کی زیارت کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور محبت کے ساتھ وہ اپنی عقیدت کا اظہار درود شریف یا نعت اور نعرے لگا کر کرتے ہیں۔ یہ تقریب پورے ماہ مبارک میں جاری رہتی ہے۔ دوستو، جیسے ہی رمضان شریف قریب آتا ہے، اس مسجد کے گرد مختلف سٹال لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں زمزم شریف بہت کثرت سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ مدینہ شریف سے آئے ہوئے دیگر تبرکات بھی عوام کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ ہر طرف گویا عید کا سماں ہوتا ہے۔ ہر سال سینکڑوں لوگ اس مبارک پوشاک کی زیارت کے لیے ترکی میں جمع ہوتے ہیں۔ اس فاؤنڈیشن کی جنرل سیکرٹری سمیرہ گلدال ایک خاتون ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری سعادت ہے کہ ہم کو اتنے بڑے شرف سے نوازا گیا ہے۔ یہ ہمارا اسلامی ورثہ ہے اور یہ ہماری ثقافت کی معراج ہے۔ ہم اس حرکہ شریف کو اپنی جان سے بھی زیادہ محفوظ بناتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ترکی کے دیگر میوزیم کے برعکس ہمارے یہاں بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ صرف انہیں کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان کے حصے میں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک پوشاک آیا، اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور آج یہ ہمیں خدمت کا اعزاز بخش رہا ہے۔ 1611 ہجری میں اس وقت کے عثمانی سلطان اور مسلمان خلیفہ سلطان عبد الحمید نے اس پوشاک مبارک کی زیارت کے لیے ایک چھوٹی سی عمارت بھی تعمیر کروائی، جس میں لوگ اس پوشاک مبارک کی زیارت کیا کرتے تھے۔ سمیرہ گلدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور ان کی امت کے درمیان ایک واسطہ ہیں، لہٰذا ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ جذبہ ناقابل بیان ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس دنیا کے دوسرے خوش نصیب انسان کی، جس نے اپنی زندگی کے سارے لمحات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دیے۔ ہم سب لوگ کسی نہ کسی جگہ نوکری کرتے ہیں، تو سوچئے جس شخص کی نوکری اور خدمت کی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہو، تو اس شخص کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 110 سالہ خادم اور محافظ جناب الشیخ ابراہیم آغا سے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ چھوٹی سی عمر میں
حبشہ سے مدینہ منورہ آئے تھے اور حجرہ نبوی کے خادموں میں شامل ہو گئے تھے، تب سے لے کر آج تک وہ اس خدمت پر مامور ہیں، جبکہ اس وقت ان کی عمر 110 سال ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی میں انہوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے نے مجھے سب کچھ بلا دیا۔ ان کے بقول میرے گھر اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ریاض الجنہ ہے۔ دوستو یاد رہے، حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر 7 آغوات مامور ہیں۔ آغوات آغا کی جمع ہے اور آغا ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام، بزرگ، سربراہ یا صاحب فضیلت شخص ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کو آغا کہا جاتا تھا اور ان کے لیے یہی نام آج تک عربی میں رائج ہے۔ یہ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ کم از کم ان سے لازمی ملے جو روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ دوستو اب تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں کعبۃ اللہ کے دروازے کے کنجی بردار کی۔ ان کو کی کیچر آف کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے فتح مکہ کا جو 8 ہجری میں پیش آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی چابی بنو شیبہ سے تعلق رکھنے والے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور اعلان فرمایا کہ یہ چابی ہمیشہ بنو شیبہ کے قبیلے کے پاس ہی رہے گی اور ظالم شخص کے علاوہ اس کو کوئی نہیں چھینے گا، اور آج تک واقعی یہ چابی فرزندان ابی شیبہ کے پاس ہی ہے۔ دوستو بعد میں آنے والے تمام تر کلید برداروں کا تعلق شیخ محمد بن زید العابدین بن عبد المعطی الشیبی سے ہے۔ وہ 43 برس تک بیت اللہ کے کلید بردار رہے اور 1253 ہجری میں وفات پائی۔ شیخ کے بعد کلید کعبہ ان کے سب سے بڑے بیٹے عبد القادر، پھر ان کے بھائی سلیمان، پھر ان کے بھائی احمد اور پھر ان کے بھائی عبداللہ کے ہاتھ آئی۔ اس کے بعد کلید برداری اگلی نسلوں میں منتقل ہو کر شیخ عبد القادر بن علی بن محمد بن زین العابدین الشیبی تک پہنچی۔ وہ مملکت سعودی عرب کو متحد صورت میں دیکھنے والے پہلے کلید بردار تھے۔ ان کی وفات 1351 ہجری میں ہوئی۔ پھر کلید کعبہ محمد بن محمد صالح الشیبی کو ملی۔ وہ بالعموم بیمار رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے کلید برداری شیخ عبداللہ بن عبد القادر الشیبی کے حوالے کر دی۔ شیخ کے بعد ان کے بیٹے امین، طٰہٰ اور پھر عاصم بالترتیب اپنے والد کے جانشین بنے۔ ان کے بعد کلید کعبہ شیخ عبداللہ کے بھتیجے طلحہ بن حسن الشیبی کو ملی۔ ان کے بعد شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبد القادر الشیبی کے ہاتھوں میں آئی، جو ذوالحجہ 1431 ہجری میں وفات پا گئے۔ دوستو اس کے بعد 4 برس تک کلید کعبہ شیخ عبد القادر بن طٰہٰ عبداللہ الشیبی کے پاس رہی۔ اس عرصے میں سابق فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے حکم پر بیت اللہ شریف کا قفل یعنی تالا بھی تبدیل کیا گیا۔ شیخ عبد القادر کی وفات کے بعد شیخ کے چچا زاد بھائی شیخ ڈاکٹر صالح بن زین العابدین الشیبی کلید برداری کے جانشین بنے۔ دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی پیشن گوئی جو 1400 سال پہلے آپ نے فرمائی تھی، آج حرف بہ حرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ واقعتاً یہ کلید مبارک صرف بنو شیبہ کے قبیلے سے ہی تعلق رکھنے والے لوگوں کو میسر آئی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں پاکستانی نیاد محمد بخش طوطا کی۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی عمر کے 35 برس در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف کیے۔ سورج کی پہلی کرن محمد بن بخش طوطا پر اس وقت پڑتی ہے جب وہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی عمر 70 سال سے زائد ہو چکی ہے اور وہ لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو چکی ہے۔
جس کو وہ کبھی سوچا کرتے تھے۔ دوستو، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے خوش نصیب لوگ تھے۔ یہ سعادت واقعی بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ سعادت ملتی تو آپ کے کیا جذبات ہوتے؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل رباب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔